ساری تعریفیں اور بڑائیاں ہر طرح کی حمد و ثنا اور ہر قسم کی عظمت و کبریائی اس خدائے وحدہ لا شریک لہ کے زیبا و سزاوار ہے، جس نے ہم کو اور آپ کو اور ساری کائنات کو پیدا فرمایا اور پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ایک ایسے دین کا انتخاب فرمایا جسے خود اس نے سارے ادیان میں اور سارے مذاہب میں صرف اسی کو صحیح دین اور صحیح مذہب ہونے کا خطاب عطا فرمایا، یہ کہہ کر کے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ۔ اللہ کے نزدیک دین صرف ایک، مذہب صرف ایک، وہ دین جس پر چلنے سے اللہ کی رضامندی اور اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے وہ صرف ایک ہے، وہ دین جس پر چلنے سے دنیاوی اور اخروی زندگی کی کامیابی کی ضمانت ملتی ہے وہ صرف ایک ہے، اور وہ دین اسلام ہے۔ اور دوسری جگہ کہا گیا کہ جس نے اسلام کے علاوہ کسی دین کو اختیار کیا، کسی دین سے اپنا رشتہ جوڑا، کسی اور مذہب کو ماننے والا بن گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس عمل کو ہرگز قبول نہیں کرے گا۔ فلن یقبل منہ، وہ دین اس کا خود ساختہ دین قابل قبول نہ ہوگا اللہ کے نزدیک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سال کے 12 مہینے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ کے نزدیک سال کے 12 مہینے ہیں۔ یوم خلق السماء فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے اندر لوح محفوظ کے اندر سال کے 12 مہینے مقرر کیے گئے ہیں۔ یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے اللہ نے زمین اور آسمان کی تخلیق فرمائی ہے اسی دن سے، اسی وقت سے سال کے 12 مہینے بھی اللہ نے مقرر کیے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں۔ 4 مہینے جو حرمت والے مہینے ہیں ان میں سے 3 مہینے تو متوالیات ہیں، 3 مہینے تو مسلسل آتے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم۔ اگرچہ دونوں الگ، یہ 3 مہینے الگ الگ سال میں آتے ہیں، ذی القعدہ اور ذی الحجہ سال کا 11واں اور 12واں مہینے ہیں، یہ دوسرے سال میں آتے ہیں، پھر سن تبدیل ہو جاتا ہے، سن ہجری تبدیل ہو جاتا ہے، محرم کا مہینہ آ جاتا ہے جو سال کا پہلا مہینہ ہے۔ تو یہ 3 مہینے پھر بھی مسلسل آتے ہیں، اور ایک مہینہ جو یہ چل رہا ہے یہ رجب کا مہینہ ہے، یہ بھی حرمت والا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم کو حرمت والے مہینے قرار دیا، وہیں رجب مضر کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے۔ حرمت والے مہینے کا تقاضا کیا ہے؟ ایک تو اللہ نے فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم مت کرو۔ حرمت والے مہینے کا تقاضا یہ ہے کہ اس میں جنگ و جدال، لڑائی جھگڑا، قتال اور کسی بھی طرح کی جنگ یہ بند رہے گی۔ قوموں کے درمیان، قبیلوں کے درمیان، ملکوں کے درمیان جنگیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کی بقا کے لیے، انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سال کے 4 مہینے ایسے قرار دیے کہ جس میں جنگ و جدال کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، اور جنگ جدال کو ہر طرح سے ممنوع قرار دیا ہے، اور یہ اسلام کے آنے سے پہلے ہوتا چلا آیا ہے۔ یہ حرمت اور یہ جو مہینے ہیں سال کے 12، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو زمین و آسمان کی تخلیق کے ساتھ ہی 12 مہینے قرار دے دیے، اور اسی وقت سے 4 مہینے حرمت والے مہینے قرار دے دیے۔ تو اسلام اگرچہ مٹ چکا تھا، دین ابراہیمی مٹ چکا تھا، اس کا نام و نشان ختم ہو گیا تھا، اس کے آثار ختم ہو گئے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام جس دین ابراہیمی کو، جس شریعت ابراہیمی کو لے کر کے آئے تھے، وہ اس کا نام و نشان ختم ہو چکا تھا، لیکن بہت سی چیزیں پھر بھی باقی رہ گئی تھیں، جیسے خانہ کعبہ کی حرمت، حرم کی حرمت، خانہ کعبہ کا طواف۔ اس میں انہوں نے منمانی طریقے سے بہت سی تبدیلیاں تو کر لی تھی، لیکن کسی نہ کسی حد تک حج بھی ہو رہا تھا، خانہ کعبہ کا طواف بھی ہو رہا تھا، وقوف عرفہ بھی ہو رہا تھا، اور قربانی بھی ہو رہی تھی،
چیزیں جاری تھی بہت کچھ تبدیلی کے ساتھ، تو انہی میں سے اہل عرب زمانے جاہلیت میں بھی ان 4 مہینوں کا احترام کرتے تھے۔ اس احترام کے مد نظر ان 4 مہینوں میں وہ جنگوں کو روک دیا کرتے تھے۔ وہ بڑی جنگجو قوم کی آپ جانتے ہیں، قبائلی جنگیں وہاں پر ہوتی رہتی تھی، جنگوں کا سلسلہ شروع ہوتا تھا معمولی سی بات پر کہ کون اپنی بکری کو پہلے چشمے پر لے جا کر کے پانی پلائے گا، کون اپنے اونٹ کو آگے بڑھائے گا، گھوڑ دوڑ کا مقابلہ ہو رہا ہے تو جس کا گھوڑا آگے نکل گیا اور اسی سے کسی کے پیشانی پر بل پڑ گئے، جنگ چھڑ گئی اور جنگیں چھڑ گئی معمولی بات پر، بکریوں کے پانی پلانے کی بات پر جب جنگ چھڑ گئی 10 سال 20 سال اور 40 سال تک یہ جنگیں جاری رہ گئی، بے مقصد جنگیں۔ تو یہ لڑنے بھیڑنے والی قوم تھی اور عرب کے اندر قبائلی جنگیں جاری رہتی تھی، وہ جاہل تھے، زمانے جاہلیت میں جنگیں تو جاری رہتی تھی، لیکن اتنا ان کے دماغ کے کسی نہ کسی گوشے میں یہ بات محفوظ تھی کہ محرم، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب کے مہینے میں اور جنگوں کو روک دیا کرتے تھے۔ اسی طرح سے فسق و فجور کے جو عادی تھے، شراب نوشی ان کی مٹھی میں پڑی ہوئی تھی، پانی کی طرح سے شراب پیتے تھے، زناکاری اور بدکاری ان کے اندر عام تھی، اور دوسری بہت سی برائیاں ان کے اندر، چوری چکاری ان کا پیشہ تھا، بہت سے لوگوں کا، میں سب کا نہیں کہتا، بہت سے لوگوں کا پیشہ تھا، لوٹ مار، بد و غارت گری، چوری چکاری، اور ان کا ذریعہ معاش تھا، اور اس پر فخر بھی کیا کرتے تھے۔ ان کے اشعار زمانے جاہلیت کے عربوں کے اشعار اگر آپ دیکھیے تو اس میں لڑنے پر بھی وہ فخر کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ جو عادات سیاح ہیں، جو رذائل ہیں، ان پر بھی وہ فخر کیا کرتے تھے کہ ہم اتنے لوٹ مار، ہم نے رات کے وقت جب خون مارا اور اس کے بعد تہدید کر دیا اپنے دشمنوں کو، اور اس کے بعد وہاں سے ہم نے اتنا مال غنیمت لوٹ لیا، ویسے بھی قافلوں کے اوپر حملہ کرتے تھے اور لوٹ لیا کرتے تھے، لیکن ان مہینوں کا احترام کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے مہینے 12 مہینے سال کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے ہیں، اور زمین و آسمان کی تخلیق کے وقت ہی سے بنا دیے ہیں۔ اس میں اس کو تقسیم کر دیا ہے سال کو 12 مہینوں میں، پھر اس کے بعد یہ دن و رات، یہ روز و شب، یہ سورج و چاند، یہ سورج کا نکلنا اور غروب ہونا، چاند کا طلوع ہونا اور غروب ہونا، یہ کواکب، یہ سیارے اور یہ ستارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے ہیں اپنی حکمت کے تحت، اپنی مصلحت کے تحت۔ تو ان سب چیزوں کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض مہینوں کو، بعض دنوں کو، بعض ایام کو، بعض اوقات کو، بعض راتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ خصوصیت سے بھی نوازا ہے۔ چنانچہ آپ جانتے ہیں آج جمعے کا دن ہے، جمعے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہفتے کے 7 دنوں میں ایک الگ فضیلت بخشی ہے، اور سال کے 12 مہینوں میں رمضان المبارک کو الگ فضیلت بخشی ہے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنوں کی جب بات آتی ہے، دنوں کی فضیلت اور برکت کی بات آتی ہے، تو عشرہ ذی الحجہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مخصوص فضیلت بخشی ہے، والفجر واللیال العشر، یہ عشر 10 دن جو ذی الحجہ کے مہینے کے چاند نکلنے سے لے کر کے اور یوم النحر تک یہ 10 دن کا جو آتا ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں الگ فضیلت سے اس کو نوازا ہے۔ راتوں کی بات جب آتی ہے تو شب قدر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سال کے تمام راتوں میں کا سرتاج بنایا ہے، ساری راتوں کے مقابلے میں شب قدر کو فوقیت دی ہے اور فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اسی طرح سے اللہ نے بعض مہینوں کو دوسرے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقدس بنایا ہے اور ان کو حرمت عطا کیا ہے۔ ان 12 مہینوں کے درمیان ان 4 مہینوں میں سے 3 مہینے تو مسلسل آتے ہیں، اور یہ رجب کا مہینہ جو سن ہجری سال کا 7واں مہینہ ہے، یہ الگ آتا ہے۔ تو اس میں کیا ہے، اس میں کیا فضیلت ہے؟ تو اس میں فضیلت کوئی الگ سے بیان نہیں ہوئی۔ حدیث کا مطالعہ ہم جب کرتے ہیں، قرآن پاک کی اورات کو پلٹتے ہیں، احادیث کی کتابوں کا جائزہ لیتے ہیں، تو کوئی صحیح حدیث اس مہینے کی
फजीलत में नहीं मिलती है, सिवाय उसके कि अल्लाह ने इसको हुर्मत वाला महीना करार दिया है। इसमें जंगें बंद हो जाया करती थी, इनमें अरब के ज़माने जाहिलियत में भी जंगें बंद हो जाया करती थी, इनमें लोग एक दूसरे से लड़ाई बंद कर दिया करते थे और हत्तल इम्कान फिस्क व फुजूर के कामों से एहतराज बरतते थे और इन महीनों का एहतराम करते थे। उनमें ये रजब का महीना है। यहाँ तक तो बात सही है, यहाँ तक तो बात समझ में आती है, क्योंकि कुरान ने जो 4 महीनों को हुर्मत वाला महीना करार दिया उसमें से एक रजब भी है। लेकिन हमारी फितरत ये है, इंसानी नफ्सियात ये है कि किसी चीज़ को अल्लाह तबारक व तआला ने किसी वक्त को, किसी महीने को, किसी अमल को अगर अल्लाह ने कोई फजीलत अता की है तो वो फजीलत जो हदीस में वारिद हुई उस पर इत्तिफा नहीं करते। आदमी तरह तरह की चीज़ें अपनी तरफ से गढ़ करके दीन का नाम दे करके उसको दीन में शामिल कर देता है। बहुत सी चीज़ें आप देख सकते हैं, जैसे रमज़ान की फजीलत के लिए सही अहादीस की कोई कमी नहीं। कुरान पाक के अंदर रमज़ान की फजीलत शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, रमज़ान की फजीलत कुरान पाक के अंदर है। उसके अलावा सही हदीस के अंदर रमज़ान की फजीलत है, लेकिन इस पर इत्तिफा न करके बहुत से लोगों ने बहुत से ज़ईफ़ बल्कि मौज़ू रवायात को भी रमज़ान की फजीलत में शामिल कर दिया। इसी तरह से जैसे आप देखते हैं कुर्बानी की फजीलत है, उससे कोई इनकार नहीं, लेकिन कुर्बानी की फजीलत बयान करते करते लोगों ने अपनी तरफ से हदीसों को गढ़ना शुरू कर दिया और कुर्बानी की फजीलत में बहुत सी हदीसें शामिल कर दी कि गोया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाया हुआ है, जबकि एक आम इंसानों ने उसको शामिल कर दिया है और मौजू है। अगर उसको मौजू रिवायत है, अगर उसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ उसकी निस्बत कर दी जाए तो जहन्नम में अपना ठिकाना बना लेना चाहिए। तो ये इंसान की फितरत है कि अपनी तरफ से बहुत सी चीज़ें गढ़ करके उसकी अहमियत बढ़ाने के लिए अपनी तरफ से गढ़ देता है। तो रजब के बारे में भी ऐसे ही हुआ। रजब के महीने में, ये जो महीना चल रहा है, रजब के महीने में भाई लोगों ने एक अलग तरह की नमाज ईजाद कर ली, सलातुल रगाइब के नाम से एक नमाज ईजाद कर ली, अलग तरह के रोज़े ईजाद कर लिए, अलग तरह के ज़िक्र व अस्कार ईजाद कर लिए। सलातुल रगाइब के बारे में आता है, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। पहला शुक्र तो अदा कीजिए कि आप मुसलमान हैं, अल्लाह ने हमारे लिए पूरी कायनात की बहबूद के लिए और फलाह के लिए जिस दीन का इंतखाब किया, हमारा उस दीन से रिश्ता है। दूसरा, अल्लाह का शुक्र मज़ीद अदा कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमको और आपको अहले हदीस बनाया। अहले हदीस का मतलब यह है कि हम शिर्क व बिदात के कामों से दूर रहते हैं। हम दीन के नाम पर जो नई नई इजादात हो रही हैं और दीन में नई नई इजादात को शामिल कर दिया गया है, अल्लाह का शुक्र है कि हम उनसे दूर रहते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि हम अपनी ज़िंदगी किताब व सुन्नत के मुताबिक गुजारने का अहद करते हैं और उसकी मिसालें भी पेश करते हैं। लेकिन इससे इनकार नहीं कि हमारे ही भाइयों के दरमियान ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने इस दीन में नई नई चीज़ें अपनी तरफ से गढ़ करके दीन के नाम पर शामिल कर दिया। आखिर बिदात किसको कहते हैं? बिदात तो की तारीफ इतनी सी है जो हर आम आदमी जान सकता है कि दीन के नाम पर दीन में किसी ऐसी चीज़ का इजाफा कर दिया जाए जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में नहीं थी, या जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और आपके असहाब ने नहीं किया है, या जिसका सबूत कुरान और हदीस में नहीं मिलता है, हम उसको दीन कह करके दीन में शामिल कर दें। रजब में ऐसे ही है। सलातुल रगाइब के नाम से एक नमाज ईजाद कर दी गई, शायद आप जानते भी नहीं होंगे और ना जाने तो बेहतर है, क्योंकि जानेंगे तो तजस्सुस में पढ़ेंगे कि नमाज क्यों पढ़ी जाती है। तो कुछ भाई हमारे ऐसे हैं कि जो पढ़ते हैं, हमारे अहले हदीस भाई इस नमाज को जानते भी नहीं है। एक सलातुल रगाइब के नाम से एक नमाज ईजाद की गई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, इसका कहीं कोई वजूद नहीं था। खुलफाए राशिदीन के ज़माने में कोई वजूद नहीं था, सलफ़े सालिहीन के ज़माने में कोई वजूद नहीं था। कब ये दीन का नाम दे करके और बहुत बड़े बड़े सवाब का वादा करके इसको दीन में शामिल कर दिया गया है, ये नहीं कहा जा सकता। तो सलातुल रगाइब में क्या है कि 4 रकात अगर कोई आदमी रजब के महीने में नमाज पढ़ ले, ख़ास
ترتیب کے ساتھ اور خاص دعاؤں کے ساتھ اور خاص سنتوں کے ساتھ، خاص اذکار کے ساتھ، تو اس کی نجات کے لیے کافی ہے۔ اس میں سے ایک یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 100 مرتبہ آیت الکرسی پڑھی جائے، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 100 مرتبہ جو ہے قل هو اللہ احد پڑھی جائے، اور اسی طرح سے من مانی۔ ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل دین ہم تک پہنچا گئے تھے، تو جو طریقہ نماز کا یا کسی خاص وقت کی تعین کے ساتھ، کسی خاص مہینے کی تعین کے ساتھ، کسی خاص مقام کی تعین کے ساتھ جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی یا آپ نے نہیں کیا، آپ کے زمانے میں یا آپ کے بعد صحابہ کرام نے نہیں کیا، اس کو ہم کبھی دین نہیں کہہ سکتے۔ یہ بہت بڑی گمراہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں اسی وجہ سے پڑھا کرتے تھے کہ کل محدثۃ بدعہ، ہر نئی چیز بدعت ہے، وکل بدعۃ ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور بعض حدیث میں اضافہ ہے وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اسی لیے پڑھتے تھے کہ ہر ہفتے ہر جمعے کو اور دوسرے خطبات میں اسی لیے پڑھتے تھے تاکہ آپ کی امت اس بات سے واقف رہے کہ دین کے نام پر کوئی نئی چیز اگر اس میں داخل کر دی جائے تو قبول نہیں کی جائے گی۔ صحابہ کرام کا تو معمول یہ تھا کہ ذرا سا ایک ناخن کے برابر کسی چیز میں کوئی ترمیم ہو جاتی تھی تو وہ تڑپ اٹھتے تھے اور اس کے خلاف نفرت آزما ہو جاتے تھے، اس کے خلاف وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث پیش کرنے لگتے تھے۔ اسی طرح سے جیسے کہ نماز ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے، وہ اس میں تو اور غضب ڈھایا گیا۔ حدیث کہہ سکتے ہیں، بعض ضعیف روایات کا ذکر آیا ہے، لیکن ائمہ نے ساتھ ہی ساتھ میں تصریح کر دیا ہے یہ صرف ضعیف نہیں ہے بلکہ گڑھی ہوئی موضوع روایت ہے، اور ان میں فلاں فلاں راوی ایسے ہیں۔ یہ علمی بات سے میں آپ کو نہیں بتاتا۔ ایک روایت آئی ہے کہ رجب کا مہینہ بڑا عظیم الشان ہے، میں ترجمہ کرتا ہوں حدیث کا، لمبی حدیث ہے کہ رجب کا مہینہ بڑا عظیم الشان مہینہ ہے، اس میں جو شخص ایک روزہ رکھ لے اس کو 1000 سال تک روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا، جو 2 روزہ رکھ لے اس کو 2000 سال تک روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا، جو 3 روزہ رکھ لے اس کو 3000 سال تک روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا، اور جو 7 روزہ رکھ لے اس پر جہنم کے 7 دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور جو 8 روزہ رکھ لے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے جو 15 روزہ جو 10 روزہ رکھ لے اس کے سارے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ غرض ہے کہ بہت سی باتیں ہیں، بہت سے اول فول باتیں ہیں اس کے اندر، اگر عقلی دلیل پر بھی اس کو پرکھ ہے، آپ علمی بحث میں نہ جائیں کہ کون کون سے راوی اس میں وضاح حدیث ہیں، حدیث گڑھنے والے راوی ہیں، کون کون سے لوگ اس میں جھوٹی روایات کرنے والے لوگ ہیں، کون کون سے لوگ ہیں جو محدثین کے نزدیک ضعیف ہیں، ان کی حدیثیں نہیں لی جاتی جن کو متروک الحدیث کہتے ہیں۔ یہ بات چھوڑ دیجیے، میں صرف عقلی اعتبار سے عقل کے ترازو پر اس کو پرکھتا ہوں، اور آپ بھی اس کو پرکھ کر کے سمجھ سکتے ہیں کہ کتنے موضوع روایت ہے۔ آپ بتائیے، ایک روزہ رکھنے کا ثواب جب 1000 سال تک ملے گا، 1000 سال تک روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا، تو ہم کو رمضان کے 30 روزے رکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہم نے تو ایک روزہ رجب میں رکھ لیا، اور 1000 سال کس کی عمر ہوتی ہے؟ بہت عمر ہوئی آدمی کی 70 80 سال 100 سال، اور 1000 سال تک روزہ رکھنے کا ثواب مل رہا ہے۔ 2 روزہ رکھنے پر 2000 سال، 3 روزہ رکھنے پر 3000 سال، تو کسی کو اور عبادت کرنے کی، روزہ رمضان کے لوگ فرض روزے رکھنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ جب ہمارا 1000 سال تک روزہ رکھنے کا ثواب ہمارے نامہ اعمال میں درج ہو گیا تو ہم کو کچھ اور کرنے کی ضرورت کیا؟ علماء نے کہا ہے ضعیف یا موضوع گڑھی ہوئی حدیثوں کی ایک پہچان یہ ہے، آپ علمی بحث میں نہ جائیے کہ روات حدیث کیسے ہیں، جن لوگوں نے روایت کیا ہے علماء نے، ائمہ نے، تو 5 لاکھ راویان حدیث کے حالات زندگی کتابوں کے اندر درج کر دیے ہیں۔ ان کی مدد سے لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ جن راویوں کا ذکر آیا وہ کیسے ہیں۔ یہ علمی بحث ہے، وہ جمعے کے خطبے میں عام طور سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اب سارے لوگ عالم اور علامہ نہیں ہوتے ہیں،
لیکن عقل کی کسوٹی پر جب پرکھیں تو ہماری عقل کیا کہتی ہے کہ ایک روزہ رکھنے کا ثواب اگر 1000 سال کے برابر ہے تو پھر ہمیں مزید کوئی عبادت کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو علماء نے ایک نسخہ یہ بتایا ہے، ضعیف اور موضوع حدیثوں کے پرکھنے کا ایک پیمانہ یہ بتایا ہے کہ اگر کسی چھوٹے سے عمل پہ بے انتہا بے حد و حساب اگر ثواب کا وعدہ کیا گیا ہے تو سمجھ لیجئے کہ یہ حدیث گڑھی ہوئی ہے۔ یہ کیسے کیوں ہوا ہے؟ یہ دشمنان اسلام نے مسلمانوں کو دین حق سے ہٹانے کے لیے اور ان کو بے عمل بنانے کے لیے، ان کو عمل سے ان کا رشتہ کاٹنے کے لیے ایسی حدیثیں گڑھ کر کے شامل کر دی ہیں تاکہ مسلمان نماز چھوڑ دیں، مسلمان روزہ رکھنا چھوڑ دیں، مسلمان اللہ کی عبادت کرنا چھوڑ دیں اور ان چیزوں پر عمل کر کے یہ سمجھ لیں کہ ہماری نجات کے لیے یہ کافی ہے۔ انسان کو اور مسلمان کو بدعمل بنانے کے لیے یہ ساری حدیثیں گڑھی گئی ہیں۔ جہاں تک اس کا سوال ہے کہ 7 روزہ جس نے رکھ لیا اس کے لیے جہنم کے 7 دروازے بند ہو گئے، بھائی میرے جس آدمی کے اوپر جہنم کے 7 دروازے بند ہو گئے تو اب تو وہ چاہے جتنا گناہ کرے وہ جہنم میں جا ہی نہیں سکتا۔ پھر جہنم کے لیے حدیثوں میں آیا ہے کہ 7 دروازے ہیں، تو جب 7 دروازے بند ہو گئے تو جہنم وہ کس راستے سے جائے گا؟ گویا کہ وہ جہنم میں نہیں جا سکتا۔ اب جب دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ ہم کو تو جہنم ہمارے اوپر حرام ہے، ہمارے لیے جہنم کے 7 دروازے بند ہو چکے ہیں، تو ہم چاہے جو کچھ کریں، ہم چاہے جیسے بھی اعمال کریں، چوری کریں، ڈکیتی کریں، زناکاری کریں، بدکاری کریں، شراب پئیں، ظلم کریں، لوگوں کا مال لوٹ کھسوٹ کریں، سارے جتنے بھی غلط کام ہوتے ہیں ہم کریں تو ہمارے لیے تو جہنم کے دروازے ہی بند ہیں۔ ہمارا تو کوئی گناہ ہمارے لیے لکھا ہی نہیں جائے گا، جہنم کے دروازے بند ہیں، ہم جائیں گے کدھر سے جہنم میں؟ اس کا مطلب ہم بال بچ گئے جہنم سے صرف رجب کے مہینے میں 7 روزہ رکھنے سے۔ کسی نے کہا کہ 8 اور اسی کے آگے ہے کہ اگر 8 روزہ رکھ لیا تو جنت کے 8 دروازے ہیں، 8 دروازے اس کے لیے جنت میں جانے کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بیان کیا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، جن میں سے ایک باب الریان ہے جو روزے داروں کے لیے خاص ہے، اس میں روزے دار اس دروازے سے داخل کیے جائیں گے۔ حضرت ابوبکر جو اچھائیوں کی تلاش میں رہتے تھے، نیکیوں کی تلاش میں رہتے تھے، انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول کیا دنیا میں کوئی ایسا آدمی بھی ہے جس کے لیے 8 دروازے کھل جائیں؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں ابوبکر ہے۔ تو اب حضرت ابوبکر نے پوچھا اللہ کے رسول و خوش نصیب کون ہے کہ جس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے؟ تو کون خوش نصیب ایسا ہے جو اس سے داخل ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابوبکر وہ تم ہو، تمہارے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ حضرت ابوبکر کے علاوہ خلفائے راشدین تھے، عشرہ مبشرہ تھے اور دوسرے ایک سے ایک نیک صحابہ کرام تھے، اور شرف صحابیت تو یوں ہی سب سے بڑھ کر کے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرف اور اعزاز کسی دوسرے کو نہیں بتایا کہ تمہارے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جائیں گے، اور یہاں فتویٰ دے رہے ہیں، یہاں اس طرح کی جھوٹی گڑھی ہوئی حدیثیں سنا رہے ہیں کہ جس نے 8 روزے رکھ لیے رجب کے مہینے میں اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ کی پناہ مانگیے ان جھوٹی حدیثوں سے جو امت محمدیہ کو گمراہ کرنے کے لیے گڑھی گئی ہے۔ اسی طرح سے ایک چھوٹی سی بات اور بتاتا ہوں رجب کے تعلق سے کہ 22 رجب کو رجب کا کنڈا بھرا جاتا ہے۔ آپ تو نہیں جانتے ہیں اس کو، ہمارے اہل حدیث بھائی اس کو نہیں جانتے ہیں، لیکن آپ کے دوسرے بھائی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ رجب کے کنڈا بھرنے کا کیا مطلب ہے اور اس کا کیا سوال ہے۔ اس میں ہوا کیا، یہ کیسے فسانہ کہاں سے پھیلا اور کیسے رائج ہو گیا، اور دین کے نام پر اس کو بڑی شہرت مل گئی، اور ہمارے کچھ بھائی رجب کا کنڈا بھرتے ہیں اور اس کو بہت کار ثواب سمجھتے ہیں۔ یہ فتنہ ہندوستان سے نکلا ہے، دین تو عرب سے نکلا ہے، سعودی عرب سے نکلا ہے، مکہ اور مدینہ سے نکلا ہے، لیکن فتنے الگ الگ جگہوں سے نکلے ہیں۔ یہ فتنہ ہندوستان سے نکلا ہے، اور مورخین بیان کرتے ہیں یا دین کے بارے میں جو لوگ تحقیق کرتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ فتنہ رامپور سے نکلا ہے۔ آپ کے اسی ہندوستان سے، پڑوسی ملک ہندوستان کے شہر رامپور سے نکلا ہے۔ رامپور کے ایک نواب حامد علی خان تھے، وہ ان کی ایک منظور نظر داشتہ تھی۔ یہ سب
लहू लईब में और फवाहिश और मुनकरात में मुब्तला रहने वाले लोग थे। ये नवाब वो शिया भी था, तो अपने मंजूर नज़र एक दाश्ता से नाराज़ हो गया और फरमान शाही सादिर कर दिया कि इसको सज़ा दी जाए। तो वो बहुत परेशान हुई, तो उसको पता था कि नवाब के अकायद, नवाब शिया है और इस तरह के अकायद को बहुत पसंद करता है। उसने कहा कि मुझे ख्वाब में हज़रत जाफ़र सादिक आए थे और उन्होंने कहा था कि इस तरह से कूड़ा भरा जाए, इस तरह से कूड़ा भरा जाए और उनके नाम की नज़र दी जाए तो उसका बहुत ज़्यादा सवाब होगा। 22 रजब को उसने कहा। नवाब बहुत खुश हो गया कि हमारी मुमलकत में इस तरह से ऐसे लोग भी मौजूद हैं कि जिनको ऐसे बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े बुजुर्गान दीन हज़रत जाफ़र सादिक ख्वाब में आते हैं और इस तरह का अमल करते हैं। उसने मुनादी करा दी और रजब का कूड़ा भरा जाने लगा। और उसके बाद शोरा ने इस तरह के शिया और बरेलवी ख्याल के जो इस तरह के शोरा थे उन्होंने उसको खूब बढ़ावा दिया और उसके बाद वो रजब का कूड़ा भरने का सिलसिला जारी हो गया। लेकिन हकीकत क्या थी, कहाँ से वो निकला? 22 रजब हज़रत इमाम जाफ़र सादिक के तारीख़ पैदाइश भी नहीं है, तारीख़ वफ़ात भी नहीं है, कोई अहम वाक़या भी उनकी ज़िंदगी का नहीं है। ये शियों का छोड़ा हुआ फितना था कि 22 रजब को वो कूड़ा भरते हैं, तरह तरह के पकवान पकाते हैं, हलवा पूरी बनाते हैं, खूब खाते हैं और खूब मस्तियाँ करते हैं और खूब शोर शराबा करते हैं और खूब खुशी और जश्न मनाते हैं। क्यों? ये शियों ने दाखिल किया है कि 22 रजब को अमीर माविया रज़ी अल्लाह अन्हु की वफ़ात हुई थी। हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह अन्हु की जब वफ़ात हुई तो शियों को चूँकि उनकी ज़ात से ख़ास तौर से बहुत ज़्यादा पुरखाश थी और यूँ तो सारे सहाबा किराम की ज़ात से उनको बहुत पुरखाश थी, तो अमीर माविया रज़ी अल्लाह अन्हु की वफ़ात की खुशी मनाने के लिए उन्होंने 22 रजब का कूड़ा भरना और उसमें जश्न मनाना शुरू कर दिया और ये फितना फैलाना शुरू कर दिया आप मुसलमानों के अंदर। और वो इस बात को भूल गए कि हम जिस काम को कर रहे हैं वो काम कोई दीन का कोई हिस्सा तो नहीं है, बल्कि अमीर माविया रज़ी अल्लाह अन्हु की वफ़ात का ये गम मनाने के बजाय ये उनकी वफ़ात की खुशी मनाने का एक ज़रिया है जो शियों ने चुपके से फैला दिया है। इस दीन में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो शियों ने दीन के नाम पर शामिल किया है। हमारे और दूसरे भाइयों ने जो शिया तो नहीं है, सुन्नी अपने आप को कहते हैं, बल्कि असली सुन्नी वो अपने को समझते हैं, उन्होंने बहुत सी ऐसी चीज़ें हर महीने के ताल्लुक से शव्वाल के कुछ अलग चीज़ें हैं, यादगार हैं, तो ज़िलक़ादा के कुछ और हैं, रजब के कुछ और हैं, शाबान के कुछ और हैं। इस तरह से बहुत सी चीज़ें अपनी तरफ से गढ़ करके उन्होंने दीन में शामिल कर दिया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान है कि उसने हमको इन फितनों से बचाया है और हमको इन बेराहवियों से बचाया है, शिर्क व बिदअत के कामों से बचाया है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमको महफूज रखा है। हमें और आपको दुआ करनी चाहिए कि जिस तरह से अल्लाह तबारक व तआला ने इन शिरकिया अमाल से, इन बिदअिया अमाल से हमको महफूज रखा है, हमारी नस्लों को, मौजूदा नस्लों को और हमारे आने वाली नस्लों को भी इससे महफूज रखे। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरानिल मजीद व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम इन्नहु तआला जवादुन करीमुन मलिकुन